बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबर अवान। गुज़श्ता वीलॉग में मैंने आपसे इचरा में पेश आने वाले वाक़े की निस्बत गुफ्तगू की थी और वो मामला कुछ इस किस्म का है कि उसमें मज़ीद गुफ्तगू की गुंजाइश मौजूद है। इस गुफ्तगू की गुंजाइश क्यों मौजूद है ये मैं पहले आपको अर्ज़ कर दूँ कि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं वो इस पे मुसलसल बहस कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम बहुत मामूली नौइयत के छोटे छोटे वाक़यात को लेके उन्हें इतना तूल दे देते हैं और उनमें हम इतना जहर भर देते हैं कि फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। मैंने पिछले वीलॉग में भी अर्ज़ किया था कि एक आतिश फ़िशां मुसलसल हमारी नेशन में, हमारी कौम में, हमारे मुल्क के अवामुन्नास में एक हर वक्त एक लावा पकता रहता है और वो बड़े ही मामूली नौइयत के वाक़यात पे फट जाता है। मैं अपने एक ख़ुसूसी वीलॉग में एक इंतहाई अहम वाक़े की निस्बत गुफ्तगू करूँगा जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक प्रोफेसर के साथ क्या बीती और उसे कहाँ कहाँ से किन किन हालात से नकल मकानी करनी पड़ी और फिर अल्टीमेटली उसका एंड कहाँ हुआ। लेकिन पहले हम अपने इस मामले को डिस्कस कर लें। ख़वातीन व हज़रात, एक आलिम दीन मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। एक और आलिम दीन वो दूसरे मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों साहबान ने इस पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि माफ़ी मंगवाई गई उस खातून से। वाक़या कुछ इस तरह से कि एक खातून ने अरबी रस्मुल ख़त में एक लिबास ज़ेब तन किया। अब इसको समझना है, इसे समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो रस्मुल ख़त जो है वो तबर्रकात में कैसे शामिल हो गया, जबकि बैतुल खला पे भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ भी चूँकि अरब ममालिक में अरबी में ही बैतुल खला लिखा होगा। सिमिलरली अगर आप उनके सिगरेट का पैकेट है उस पर भी अरबी रस्मुल ख़त में इबारत लिखी होगी और दीगर जो ऐसी चीज़ें जो जिन्हें हम लगव ज़बान कहते हैं या इखलाक से गिरी हुई जो गुफ्तगू है, अगर वो भी अरब ममालिक में होगी तो वो डेफिनेटली अरबी ज़बान में होगी। अब यहाँ पे एक खातून बेचारी, उसको हमने पहले तो उस हलवा लफ्ज़ पे इतना हरासा किया कि वो सारी ज़िंदगी उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकेगी। उसके बाद फिर उससे माफ़ी भी मंगवा ली। तो ख़वातीन व हज़रात, मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू है, इस पर ज़रा गौर कर लीजिएगा। क्या हम तमाम मामलात में शरा और शरीयत के पाबंद हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी ऐन शरई उसूलों के मुताबिक गुजार रहे हैं? क्या हमारे पैदाइश से लेके इस जहान फ़ानी से रुखसत तक के जो मामलात हैं वो ऐन शरीयत के मुताबिक हैं? ख़वातीन व हज़रात, मैं एक आलिम दीन की गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की जो मेरे दिल पे असर किया। मैयत को छूने से गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो जाता है। मतलब नजस है, जब इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है तो जब वो मैयत की शक्ल इख्तियार करता है तो वो नजस हो जाता है और फिर उसको छूने के बाद गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो जाता है। हम उस मैयत को 4 कलमों से, यानी कि चारों कुल 6 कलमा और ये तमाम तर जो दीनी हमारी आयात मुबारका हैं वो हम मैयत पे लिख के मैयत के साथ ज़मीन में दफन करते हैं। वो मैयत कलमा तैयबा को ले लें आप। कलमा तैयबा मैयत के किस किस मकाम को छूता है और वो उसके साथ ज़मीन में दफन हो जाता है। फिर हम अपनी जितनी भी कब्रें हैं
ان پہ قرآنی آیات جو ہیں وہ ہم کیا خوبصورت خطاطی کے ذریعے نقش کرتے ہیں، اور وہاں پہ مختلف قسم کے نجس جانور جو ہیں وہ وہاں ان پہ پھرتے ہیں، وہ ان پہ بیٹھتے ہیں۔ وہاں پہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی لکھتے ہیں، اور اس پہ بھی وہ نجس جانور جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اور جانور جو ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ان قبور پہ بول و براز جو ہے اس سے بھی اس کو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ وہاں پہ مطلب اس کو بطور نجاست اپنی وہ وہاں نکال سکتا ہے ان قبروں پہ، اور وہ جو جانور وہاں پیشاب کریں گے یا جو بھی نجاست وہاں پھیلائی جائے گی تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ یقیناً قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی میت کو دفن کرتے ہوئے جب ہم اس کے ساتھ عہد نامہ دفن کرتے ہیں تو وہ منو مٹی کے اندر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب قبرستانوں سے جنازے اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ قبروں پہ سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، پورا قرآن کریم ہم زمین میں اپنے جنازے کے ساتھ اپنی میت کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔ ہم میت کے سینے پہ وہ ایک خاص قسم کی مٹی سے کیا کیا قرآنی عبارتیں جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ زمین میں دفن ہو جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے خواتین و حضرات کہ ہم تماش بین ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ ہمارا دین کبھی خطرے میں نہیں ہوتا، ہمارا دین خطرے میں نہیں ہوتا، ہم دین کا تمسخر بنانے کی، تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے دین کو دین مبارک سے تماش بین کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب اچھرا میں جن لوگوں نے اس خاتون کو ہراساں کیا، میں اس میں پروبن نہیں کرنا چاہتا زیادہ، آپ یقین کیجئے گا ان میں شاید 1% بھی نمازی نہ ہو، اور جو کوئی نمازی ہوگا اور جو کوئی دین سے سچ مچ واقفیت رکھتا ہوگا اس نے اس کو ہراساں بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو کسی ایسے دینی مدرسے کا طالب علم ہوگا جس نے قرآن و حدیث اور سنہ کی تعلیم حاصل کی ہوگی، اس نے اس عورت کو بالکل ہراساں نہیں کیا ہوگا، اس نے اس کا تمسخر نہیں اڑایا ہوگا، اس نے اس کو قتل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ یہ جو قتل کرنے کی کوشش کی ہوگی، یہ جو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ان جہلاء کا کمال ہے کہ جنہیں صحیح طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بھی نہیں پڑھنا آتا، جنہیں شاید نماز بھی پوری نہیں آتی ہوگی، 6 کلمے اور یہ تو ساری یہ بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا، ہمیں انتہا پسندی سے توبہ کرنی پڑے گی، اور میں گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ آپ اس سلسلہ میں ایک کمیٹی تشکیل دیجئے۔ اس سلسلہ میں آپ علماء دین، پولیس آفیسرز، امن کمیٹیوں کا ایک خاص جو نچوڑ اس پہ مشتمل آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں جو معاشرے میں سے کوشش کر کے ورکشاپس منعقد کر کے یہ جو بیکورڈ علاقے ہیں، ان بیکورڈ علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کے پاس دین کی صحیح تعلیم ہی موجود نہیں ہے، وہاں پہ جا کے وہ سیمینارز کریں، یا ان لوگوں کو الحمرا آرٹس کونسل جیسے بڑے جو آڈیٹوریمز ہیں وہاں پہ بلوا کے سیمینارز منعقد کیے جائیں، انہیں تعلیم دی جائے، انہیں بتایا جائے۔ بنگلہ دیش میں آپ نے شاید ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بنگلہ دیش میں دیواروں پہ جہاں لوگ رفع حاجت کے لیے دیواروں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے عربی میں عبارتیں لکھ دیں، تو کیا استغفر اللہ وہاں پہ عربی رسم الخط میں یہ لکھا گیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، تو وہ کیا وہی مقام جس مقام پہ لوگ مسلسل پیشاب کر رہے تھے، اسی مقام پہ وہ عربی رسم الخط میں عربی میں عبارت لکھی گئی کہ یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے، اور یہ کامیاب بھی ہو گیا، لوگوں نے وہاں پیشاب کرنا چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے تو وہاں کھڑے ہو کے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ تو قابل غور ہے، ہماری انتہا پسندی بھی قابل غور ہے اور ہماری تماش بینی بھی قابل غور ہے۔ ان ساری چیزوں کو لے کے ہمیں اپنی نسل کو
یہ تعلیم دینا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا کہ خدا را دین کی کسی کتاب میں انسانیت کا قتال نہیں لکھا ہوا، دین کی کسی کتاب میں انسانیت پہ ظلم نہیں لکھا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، آپ یقین کریں ایسی احادیث موجود ہیں کہ لوگوں نے مساجد جیسے متبرک مقامات پہ کوئی انتہائی گھٹیا حرکت کر دی اور اس پہ لوگ طیش میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ یہ تشدد کے ذریعے سمجھانے والی چیز نہیں ہے، یہ اس کو آرام سے بٹھا کے بتایا جائے کہ یہ تم کچھ غلط کرنے جا رہے تھے۔ تو جہاں پہ اتنی متبرک مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرتشدد رویے سے منع فرمایا، تو پھر ایک خاتون کو لے کے، اس کے ایک لباس کو لے کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی لباس پہ سینے پہ اگر کلمہ، اچھا وہ ٹھیک ہے، وہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سفید پٹی اپنے سر پہ باندھی ہوتی ہے اور جس نے ایک سفید رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے اور اس پہ اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر اور یہ عربی کی جو قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں اور وہ قتل عام کے لیے نکلتا ہے، وہ جائز ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عربی کی خوبصورت آیات آپ کے سینے پہ لکھی ہوں، اگر عربی کی خوبصورت قطع آپ کے گلے میں ہو اور آپ نے زیب تن کیا ہو، یا عربی کا ترجمہ آیات جو مختصر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو تبرکن ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، وہ اگر آپ کے جسم کے سینے والے مقام پہ اگر وہ لکھی ہوں تو وہ کیا وہ اس سے کیا ظلم ہو جائے گا؟ بلکہ وہ بہتر ہے، انسان نے اگر قرآن کریم کی آیات زیب تن کی ہوں گی اپنے سینے کے مقام پہ یا اپنے سر کے مقام پہ یا ایک کیپ کی شکل میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثر سے لغویات سے محفوظ ہو جائے گا، بد کرداری سے محفوظ ہو جائے گا، باوضو رہنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہاں پہ تو قرآنی آیات کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں تو حلوے کا معاملہ ہے، اور جیسے ہم حلوے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں تو بس وہی لوگ حلوے پہ ٹوٹ پڑے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔